ایگل ورلڈ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید. میں فضل امین بیگ ہوں. آج ہماری خوش بختی کی جس اہم شخصیت کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے تناظر میں پاکستان کے مذہبی حلقوں میں ایک نامی گرامی شخصیت ہے، ایک اسکالر ہے، جن سے اس سے پہلے بھی کچھ انٹرویوز ہم لے چکے ہیں. لیکن آج کی جو یہ نشست ہے، یہ خصوصی جو نشست وہ ہز ہائنس نور مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم کے تخت نشینی کے مناسبت سے ہے. تو کیونکہ یوم امامت یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج سے ہی، آج رات سے سٹارٹ ہوگی، بلکہ شروع بھی ہو چکا ہے ایک حساب سے. تو ہم مطلب اسی حوالے سے بہت اہم کچھ جو کانسیپٹس ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن اس دن کی کیا اہمیت ہے شیعہ اسلام میں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. جو اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے نہایت ہی محترم استاد اور ہز ہائنس مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی جانب سے ان کو وزیر کے جو خطاب ٹائٹل بھی ملا ہے، وزیر فدا علی احسار صاحب. ان سے ابھی گفتگو کر لیتے ہیں. وہ خود یعنی ایک دانشگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، میں اتنا ہی بتا دوں. اور بالخصوص جو ان کی اس عمر میں 70+ میں ہیں، لیکن اسی طرح جوانوں کی طرح اسی طریقے سے اب بھی فعال ہے. اور کیونکہ تجربہ بہت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے تو محترم استاد سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. خود وہ ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ شاعر بھی ہے، تو اس حساب سے بھی پھر جو ان کی شاعری اسی مناسبت سے ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، وہ بھی جو نا اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم وزیر صاحب. بہت مہربانی ہے فضل امین بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ان کلمات کے لیے. یقیناً آج کا دن دنیا بھر کے شیعہ امامی اسماعیلی مسلمانوں کے لیے انتہائی مسرت، شادمانی اور فخر و مباحات کا دن ہے کہ ہم شیعہ امامی اسماعیلی مسلم امت میں وہ واحد اکائی ہیں جن کے پاس ذریت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک زندہ امام ہماری سرپرستی اور رہنمائی کے لیے موجود ہے. آج کا دن چونکہ امام میں حاضر حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی 56واں یوم امامت کا دن ہے، یہ دن ہماری زندگیوں میں منفرد بھی ہے اور یہ دن ہماری زندگیوں میں اہمیت کا حامل بھی ہے، اس لیے کہ ایک امام کی اقتداء کرنے والی جماعت کے لیے ان کے امام کی تاج پوشی کا دن ان کی زندگیوں کا سرمایہ ہوتا ہے. اس دن کا آغاز تاریخی اعتبار سے اس دن ہوا تھا جب پروردگار عالمین کے ارشاد اور حکم کے مطابق رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے سٹیج پر آیہ بلغ کے نزول کے بعد اعلان فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس فرمان نبوی کے پیچھے وہ ارشاد الہی موجود تھی جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر فوری طور پر میرا بھیجا ہوا یہ حکم آپ نے امت تک نہیں پہنچایا تو گویا میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے کار رسالت کو ادھورا چھوڑ دیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے، اندیشہ ہے اس فرمان الہی کے ابلاغ میں آپ کے خاندان کو کوئی
نقصان یا اذیت پہنچنے کا، تو میں پروردگار کی حیثیت سے اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے 1 لاکھ کے مجمع کو فوری طور پر رکنے کا حکم دیا، اور غدیر کا سٹیج، غدیر حجفہ کے مقام پر ایک جوہر تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ اب وہاں لکڑی کا سٹیج بنانے کا وقت نہیں تھا، تو پیغمبر پاک نے 1 لاکھ حاجیوں تک اپنے آواز کو پہنچانے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ اونٹوں کے پالانوں کا ایک ممبر بنایا، اور اسی ممبر پہ خود خطبہ دینے لگے، اور خطبہ کے آخر میں فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ تو نیچے سے 1 لاکھ مجمع سے آواز آئی، قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے مولا ہے، ہمارے آقا ہے، ہم پر آپ کو ہم سے زیادہ تصرف کا حق حاصل ہے۔ تو پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دکھایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ آج تک جن کا میں مولا و مالک تھا، آج کے بعد بحکم الہی یہ علی آپ سب کا مولا و مالک ہے۔ تو گویا غدیر کے سٹیج پر پیغمبر اسلام نے بحکم الہی نظام ہدایت کو نظام امامت میں شفٹ کر دیا۔ صحیح۔ اور وہ تمام اختیارات جو خداوند عالمین نے پیغمبر پاک کو دیے تھے، اس ارشاد نبوی کے مطابق وہ تمام اختیارات بلا کا مکاست پیغمبر پاک نے اپنے پاس رکھے بغیر علی کے حوالے کر دیا۔ علی وہ امام ہے جس سے قیامت تک آنے والی امامت کا سلسلہ جاری ہے، وہ ابو الائمہ ہے، اماموں کے والد گرامی ہے۔ صحیح۔ اس لیے ہماری اصطلاح میں امام علی علیہ السلام کو ہم اساس الائمہ کہتے ہیں، اماموں کی بنیاد۔ تو آج کا دن ہماری زندگیوں میں اس حوالے سے اہم ہے کہ اس وقت حالات و زمانے کے تقاضا کے مطابق بدلتے وقت کے مطابق آل نبی اولاد علی کا یہ زندہ امام ہمیں الہی علم کی روشنی میں، الہی نور کی روشنی میں راہ دکھاتا ہے۔ یہاں پر ہم قیاس اجتہاد کے مفروضوں پہ دین پر عمل کے لیے کام نہیں لیتے، بس ہمارا فخر یہ ہے ایک زندہ آل رسول کا امام ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم امامت کو توحید و نبوت کے بعد بنیادی عقیدے کا تیسرا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ امامت ہی ہے جو ہمارے تمام تصورات، تمام خیالات کا محور و مرکز ہے، ہمارے عقیدتوں کا محور و مرکز ہے۔ تو سرکار مولانا حاضر امام سے 1964 میں لندن کے اندر ڈیلی سنڈے ٹائمز کے ایڈیٹر تمالن نے ایک انٹرویو لیا، تو انٹرویو کے دوران تمالن نے حضرت امام کو مخاطب کر کے بتایا کہ یور ہائنس، کیا آپ اپنی جماعت کے عقیدتوں کا محور ہیں؟ تو حضرت امام نے فرمایا یس، میں حامل نور ہوں، میں نور کا حامل ہوں۔ نور کے معنی روشنی، یہ نور رسول اللہ کی ذریت سے براہ راست چلتے ہوئے آج میرے اندر موجود ہے۔ تو نور زمان از محمد و علی اصل ایشان را بدانی که این یکیست۔ تو مولانا حاضر امام نے ایک اور موقع پر 1965 میں یا 64 میں کراچی دربار کے اندر
اپنے سالگرہ کے موقع پر فرمایا کہ سینکڑوں برسوں سے ہمارے روحانی بچے امامت کی رسی سے ہدایت حاصل کرتے رہے. ہر مشکل وقت میں مدد اور رہنمائی کے لیے جماعت نے امام کے نور سے رجوع کیا ہے، اور امام کے نور نے جو اپنی جماعت کے لیے بے پناہ محبت رکھتا ہے انہیں اس مشکل وقت میں کس طرف اور کس سمت پہ جانا ہے ان کی مدد بھی کی ہے اور ان کی رہنمائی بھی کی ہے. تو فضل امین صاحب شیعہ امامی اسماعیلی جماعت 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ امامت سے خود کو انگیج کیا ہوا ہے، اور امام سے اپنے رشتے کو استوار کرنے میں انہوں نے جانوں کے نذرانے کے لیے بھی دریغ نہیں کیا. صحیح. اور آج الحمدللہ آج دنیا کے 29 ممالک کے اندر 15 سے 20 ملین پر مشتمل اسماعیلی جماعت جو امت کا ایک متحرک اور سرگرم حصہ ہے، وہ ان ممالک کے لیے بھی وفاداری آج ان کے کاروبار مملکت میں معاون اور مددگار ہوتے ہوئے بھی امامت سے اپنے تمسک کو اس جماعت نے قائم رکھا ہوا ہے. اگر بات کو سمیٹ کر خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے تو امامت ہی نظام ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر زمانے کی اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرمایا اور فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہادی کا اہتمام کیا ہوا ہے. وہ ہادی میرے آپ کے ووٹنگ سے نہیں بن سکتا، وہ ہادی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے نص کے ذریعے سے، اور وہ نص کے ذریعے سے. پھر جب نص کے ذریعے سے منتخب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے اختیار اس کو منسوب نہیں کرتا بلکہ اختیارات تفویض کرتے ہوئے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، اور جو رہنمائی کرے وہ الہی نور کی روشنی میں، اس میں قیاس کا دخل نہیں ہے، اس میں اجتہاد کا دخل نہیں ہے، اس پر دوسرے مفروضوں کا عمل دخل نہیں ہے. ڈائریکٹ الہی نور کی روشنی میں وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، سرپرستی فرماتا ہے. اور آج ہم فخر کے ساتھ اپنے امام زمانہ آل رسول اولاد نبی کے 56واں 1957 65 66واں یوم امامت مناتے ہوئے اپنے خوش نصیبی پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. آل رسول است ترا پیش رو کنون. سیدنا پہ ناصر خسرو نے فرمایا امام کے مرید اسماعیلی جماعت کے فرد کو، ہر ایک فرد کو مخاطب کرتے ہوئے پیر نے فرمایا آل پیمبر است ترا پیش رو کنون، از آل او متاب و نگہدار حرمتش. آج بھی تم خوش نصیب ہو کہ تمہاری سرپرستی اور رہنمائی کے لیے آل رسول کا زندہ امام موجود ہے. از آل او متاب، اس امام کے امر و فرمان سے انحراف نہیں کرنا، نگہدار حرمت، جان کی قیمت پر بھی اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا. محترم استاد، بہت خوبصورت ہی آپ نے جس انداز سے تذکر فرمایا حضرت ناصر خسرو کے حوالے سے، مطلب جو سننے والے ہیں اس میں صرف اسماعیلی نہیں بلکہ اس سے باہر بھی مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر ان کے حوالے سے بتا دے، ان کی مطلب یعنی جس طرح سے آپ نے کوٹ کیا، تھوڑا سا اگر اس کو ہائی لائٹ کر دے ان کی شخصیت. ناصر خسرو جزیرہ
خراسان و بدخشان فارس کے جزیرے کا حجت جزیرہ تھے. امام مستنصر باللہ صلوات اللہ علیہ نے انہیں سرزمین مشرق میں فاطمی دعوت کے لیے خود نامزد فرمایا. یعنی کہ 11ویں صدی کے بعد. 11ویں صدی اور 5ویں صدی ہجری میں. جب یہ ذمہ داری لے کر آپ خراسان آئے تو اہل خراسان نے آپ کو دعوت کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے جان لینے کے درپے ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کاشان میں تھے یا کسی اور اس میں موجود تھے، تو آپ کے پاؤں کا جوتا ٹوٹ گیا، تو ایک موچی کے پاس سے اس کو مرمت کے لیے رک گئے. اتنے میں ایک بڑا ہجوم اس طرف نظر آیا، آوازیں آنے لگی، تو وہ موچی آپ کا جوتا وہاں پہ چھوڑ کے وہ منظر دیکھنے اور کیا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے ادھر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے اس کے نوک پر گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے آیا. تو نصر صاحب نے تعجب سے پوچھا، حیران ہو کر کہ کیا لایا تم نے، کیا ہوا؟ صحیح. کہا کہ یہاں پر ملحد ناصر صاحب کا ایک پیروکار لوگوں کے درمیان نظر آیا، تو لوگوں نے اس کو ذبح کیا، اور تبرکاً میں نے بھی اس کا گوشت تبرکاً اپنے ساتھ لیا. تو پھر ناصر خسرو نے یہ کہہ کر وہ جوتا مرمت کیے بغیر اٹھا لیا کہ میں ناصر خسرو کے نام سے بھاگ کر بیزار ہو کر یہاں آیا تھا، اور یہاں پر بھی اس کے ماننے والا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بھاگتا ہوں. تو جان بچا کر بلاخر آپ یونگان پہنچ گئے. 28 سال آپ نے مہاجرانہ زندگی یعنی بدخشان میں گزاری. لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ علی ابن اسد اس وقت بدخشان کا جو حکمران تھا وہ اسماعیلی تھا. اس نے سیدنا پیر ناصر خسرو کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اور اسی اسماعیلی حکمران کی سرپرستی میں بدخشان کے اندر پیرانہ سالی کی زندگی کو بڑے پر امید اور پرسکون طریقے سے گزارا. ایک طرف آپ دعوت پر معرکۃ الآراء کتابیں لکھتے گئے، اور دوسری طرف سے سرفروش داعیوں کی جمعیت کو تربیت دیتے رہے. اور اس کے بعد اسی مکتب ناصریہ کے فارغ التحصیل جو داعی تھے، انہوں نے بام دنیا کے ان خطوں میں اسماعیلی دعوت کا اہتمام کیا. یہاں پر بھی اسماعیلی دعوت کی گلگت بلتستان، پامیر، بدخشان اور سرپول، چترال، غزر، یہ بام دنیا کے خطے ہیں. یہاں پر ناصر خسرو کے مکتب کے پروردہ شاگردوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا. یہ ناصر خسرو ہے. بہت زبردست محترم استاد. یہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی مطلب ناشنا تھے ناصر خسرو کے حوالے سے، تو محترم وزیر صاحب نے ان کا احاطہ کر لیا شارٹ میں. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں وزیر صاحب کی، کیونکہ خلافت اور امامت کی جب بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بخیر ایک ہی سیٹنگ میں یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے مطلب ڈسکشن بہت وہ ہے، ایک طویل ٹائم چاہیے اس کے لیے. لیکن جب ہم امامت کی بات کرتے ہیں اور جو لفظ امام ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ ایک تائرانہ نظر ڈالیں. دیکھیے قرآن مجید کے اندر لفظ امام جو آیا ہوا ہے وہ تقریباً 12 مقامات پر آیا ہوا ہے. جمع قرآن کے اندر جمع میں بھی آیا ہے، واحد میں بھی آیا ہے. جیسے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. تو اسی طرح پھر جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.
صحیح. کہ لفظ امام کے معنی کو دیکھیں، پہلے اس کے لفظی معنی کو دیکھیں. امام کے معنی رئیس ملت، قوم کا سردار، لشکر اسلامی کا قائد، روزانے کا سبق بچے کا، اور میسن کا وہ سول جو دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے دیوار بناتے وقت میسن استعمال کرتا ہے. اس لفظ امام کے لفظی معنی اور اس کے معنوی معنی میں جو حسن مطابقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر لفظی معنی امام کے ڈوری کے ہیں جو میسن دیوار کو سیدھ میں اٹھاتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ماہر میسن دیوار کو سیدھ میں نہیں رہ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر امام کے معنی میسن کے ڈوری کے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ باطنی طور پر امام کا رول، امام کا کردار کیا ہے. امام وہ خدا کی ڈوری ہے جس کو حبل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رسی. صحیح. وہ اخلاقی طور پر دیوار انسانیت کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتا ہے. جس طرح کوئی میسن ڈوری کے بغیر، سول کے بغیر دیوار بنائے تو دیوار کا ایک پتھر آگے ہوگا، ایک پیچھے ہوگا، دیوار ٹیڑھی نظر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی. اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اس کائنات کی ہر چیز کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا. جس انسان کو خدا اپنے لیے پیدا کرے تو وہ انسان اگر ٹیڑھا ہو جائے، اخلاقی اعتبار سے کجی کا شکار ہو جائے، بدعملی کے اعتبار سے، خدا اس انسان کو کیسا قبول کرے گا؟ یعنی یہ امام ہی ہوتا ہے جو انسان کو خدا کے لائق بنا دیتا ہے، اپنے ہدایت، اپنے فرمودات، اپنے کردار اور اپنے سیرت کے ذریعے سے. تو بہت زبردست. ایک کیا اس کا روٹ جو عربی میں یہ مطلب اس کانٹیکس میں بھی تو نہیں جا رہا ہوتا سر، جسٹ مطلب ایک طفل مکتب کے مانندہ پوچھ رہا ہوں کہ اماں سے یا مطلب ماں کے حوالے سے بھی کچھ ہے؟ وہ بھی ہے. اماں وہ امام ہے. امام پورے انسانوں کی روحانی ماں ہے، اس لیے کہ ان کی روحانی مربی امام ہے خدا کی طرف سے. ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایز اے اپنے نمائندہ امام کو نامزد کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ ابھی ایک مفہوم بن جاتا ہے. صحیح. اس کے ساتھ یہ بھی جو لغت میں ماہرین لغت نے ہمیں بتایا، لغات القرآن کے اندر، تو امام کے معنی ڈوری کے. صحیح. اور ڈوری کا کام یہ ہے کہ کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھ میں لانا. صحیح. یعنی ایک ڈائریکشن دینا. گویا خدا کی ڈوری ہے، خدا کی رسی ہے امام، جو انسانوں کو کجی کا شکار ہونے سے بچاتا ہے اور راہ راست پہ لاتا ہے، اور ان کو اپنے کردار و عمل اور ہدایت اور فرمان کے ذریعے خدا کے لائق بنا دیتا ہے. یعنی وہی جو سورہ فاتحہ میں ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے زمرے میں انسان کو شامل کر دیتا ہے امام اپنے ہدایت کے ذریعے سے. صحیح. اچھا، ایک یہ کانسیپٹ آف امامت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ کانسیپٹ کوئی مطلب بہت ہی پرانا ہے. مطلب اگر ہم دیکھیں تو آدم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ بھی امام رہے ہیں، آدم اور شیس. جی ہاں. شام ذرا اس پہ نہیں، وہ ہمارے اس پر فضل امین صاحب عارف کامل نے مکمل اس پر کتاب لکھی ہے، الامامۃ فی الاسلام، عربی میں ہے. اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام 6 ناطق پیغمبروں کے زمانے میں
جہاں انبیاء کا شیڈول بنایا وہاں پہ اماموں کا شیڈول بھی اس نے دکھایا ہے کہ آدم سے نوح تک کون کون امام تھے، نوح سے ابراہیم تک کون کون امام تھے، ابراہیم سے موسیٰ تک کون کون امام تھے، موسیٰ سے عیسیٰ تک کون کون امام تھے، عیسیٰ سے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کون کون امام تھے، اور امام ابو طالب امام مقیم. جبکہ ہماری دعوت کی کتابوں میں جیسا کہ سرائر النطقہ ہے، کتاب الکشف ہے، اس میں آدم کو تربیت دینے والا حضرت امام حنید تھا، حنید، اچھا، جس نے آدم کو تربیت دی. تو لہٰذا اس کے لیے ابھی وقت نہیں ہے تفصیل کے لیے. وہ جو ہمارے اس حوالے سے تجسس کرنے والے ہیں، ریسرچ کرنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ کتاب پڑھے، الامامۃ فی الاسلام. عارف کامر یہ ہے مومن شاہی اسماعیلیوں کا سکالر، صحیح، قاسم شاہیوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے نہیں، تھوڑا سا ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ امامت میں وہ مومن شاہ کو امام مانتے ہیں، ہم قاسم شاہ کو امام مانتے ہیں. صحیح، ان کی باری لیکن بنیاد وہی ہے، بنیاد ہے، وہ شام سے اس کا تعلق ہے. صحیح. اور مومن شاہی بھی شام میں موجود ہے. ویسے اسی لیے آپ کو یہ زحمت دے رہا تھا نا سر کہ کیونکہ جب ہم امامت کی بات کر رہے تھے تو امام کا رول ہوتا ہے اور امامت ان کا آفس ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس دور میں امام کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ امام سلطان محمد شاہ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو عام طور پر ہمارے سلسلہ امامت میں کم از کم امام علی سے امام سلطان محمد شاہ کے زمانے تک یہ روایت نہیں تھی کہ امام بیٹے کی جگہ پوتے کو امام بنائے. لیکن قرآن کا تصور یہ ہے کہ پوتے کو بھی بیٹے کے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، ایبن کہا جاتا ہے. جیسا کہ آیا مباہلہ میں، حالانکہ حسن اور حسین پیغمبر پاک کے نواسے تھے، بیٹے نہیں تھے، لیکن ابناءنا فرمایا، آیت آئی وہ ابناءنا و ابناءکم. تو لہٰذا یہ ایک اہم عنصر تھا امامت کے نظام میں، یہ ایک اہم تبدیلی تھی. امام سلطان محمد شاہ نے اپنے بیٹے کی جگہ 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اپنے پوتے پر امامت کا نصب کیا، اور نصب کرتے وقت اس امام سے جو امام نے توقعات وابستہ کی کہ میں بحیثیت امام یہ بات اپنی جماعت کے بہترین مفاد میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد امامت کی ذمہ داریاں ایک نوجوان امام اٹھا لے جو جدید ماحول میں تربیت پا چکا ہو، اور وہ جدید تقاضوں کے تحت میری جماعت کی رہنمائی اور سرپرستی فرمائیں گے. تو اس حوالے سے بھی بڑے حیرت کی بات، 1000 سال پہلے ناصر خسرو نے اندر و شکاکک دو قران می بینم، تو اس امام کے امامت کے حوالے سے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اندر و شکاکک دو قران می بینم، حمادی و عیساش ایان می بینم. و شکاکک انہوں نے جفر کا ایک فارمولہ بنایا، اور اس کے حروف کی عدد جمع کی جائے، غو، غائن، شین، واو ہے، کاف ہے، کاف کا. آپ ان کی عدد کو جمع کریں تو حیرت کی بات ہے 1376 بنتا ہے، 1376 ہجری بنتا ہے. اور 1376 ہجری کے مقابلے میں عیسوی سنہ کون سا ہے؟ 1957. صحیح. پھر کہتا ہے کہ 1957 میں ایک 2 قربتیں دیکھ رہا ہوں. آسمان سے حضرت عیسیٰ مسیح کو نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مہدی موعود کو بھی ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یعنی مہدی آخر زمان جو کہتے ہیں. ہاں جی.
حمدہ اور دیگر گردد و ہم گردد دین، دین بھی بدل جائے گا، دین کا نظام میں بھی تبدیلی آئے گی اور دنیا کے نظام میں بھی تبدیلی آئے گی. سری استنہان من عیان می بینم، یہ ایک راز ہے جس کو آج میں اہل بیت کے علم کی روشنی میں باطنی آنکھ سے 1000 سال بعد آنے والے اس تبدیلی کو آج میں محسوس کر رہا ہوں. کمال ہے. مطلب جس طرح سے لسان الغیب حافظ شیرازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پیشگوئی کی تھی، تو اسی طرح سے انہوں نے کیا. وہ بالکل یہ ہوا، اور یہی ہوا اس لیے کہ دین میں تبدیلی آئی کہ امام کے بعد امام کا بیٹا تھا تو پوتا آیا. صحیح. دنیا میں انقلاب انسانی تاریخ میں 1960 کے اندر انسان نے پہلی مرتبہ چاند پر قدم رکھا. یہ دنیا میں بھی تبدیلی اور دین کے اندر بھی تبدیلی. صحیح. محترم استاد، ہم اس موضوع کو تھوڑی کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، بالخصوص جو جوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے خصوصاً، تو ان کے جو مطلب وہ ایک انٹرسٹ ایریا ہے، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں پھر مزید تھوڑا سا یہ ایٹمولوجیکل کانٹیکس میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورت انداز سے امام کے حوالے سے کچھ ڈیفینیشنز دے دی ہیں، اسی طریقے سے کیونکہ امام سے امامت ہے تو خلیفہ سے خلافت ہے، اور یہ خلیفہ یا نائب یہ کس طرح سے، جس طرح سے مطلب قرآن کی روشنی میں مطلب کیا ہے، جس طرح سے حضرت آدم کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا، تو وہ تھوڑا سا وہ اگر ہمیں دیکھیے لفظ خلفہ یا خلیفت یعنی کسی کی جگہ ایک آدمی آ کر بیٹھ جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی ذمہ داریاں نبھائے. سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر خلیفہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا جانشین نامزد کرنے والا. جانشین زبردست. اگرچہ خلیفے کے بعد میں بہت سارے مختلف معنی بیان کر لیتے، لیکن حقیقی طور پر خلیفہ کے معنی جانشین، قائم مقام کے، یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ بیٹھ کر اس کا کام چلانا، وہ خلیفہ کا کام. صحیح. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں. عام طور پر ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ زمین پر انسان خدا کا خلیفہ ہے، یعنی کوئی بھی انسان صحیح. یہ اپنی جگہ، لیکن ہر انسان خدا کے اختیارات کو اس کے بندوں پر استعمال کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا، اور تجاوز بھی بہت. اس کے لیے خدا ان انسانوں میں سے ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے اندر نیچرلی فطری طور پر وہ صلاحیت، وہ اہلیت موجود ہے. مثلاً ایک پتھر آپ ہٹانے سے نیچے سے ہزاروں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، مگر ایک کیڑا ہے، ان کیڑوں میں ایک کیڑا ہے جو توت کے پتے کھا کر میرے اور آپ کے لیے ریشم پیدا کر دیتا ہے. کیا آپ اس کیڑے کو باقی کیڑوں کے صف میں لائیں گے یا اس کو اہمیت دیں گے، ان کیڑوں پر اس کو فوقیت دیں گے؟ ظاہر ہے. یا جس طرح سے شہد کی مکھی ہے، یا جس طرح سے وہ ہرن ہے جو آپ کے لیے مشک پیدا کرے، جبکہ وہی چراگاہ میں چر کر گھاس کھا کر وہی چشمے کا پانی پی کر دوسرا
جو ہرن ہے وہ منگنیاں پیدا کرتا ہے. پھول کا دونوں بٹ رس چوستے ہیں. صبح اٹھ کر باغ میں ایک ہی پھول کا رس چوستے ہیں، صحیح. مگر ایک سے میرے لیے زہر پیدا ہوتا ہے، دوسرے سے شہد پیدا ہوتا ہے. صحیح. بہت تو خوب. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک انسان کا انتخاب ہر دور میں کیا. وہ اس کو اپنا جانشین قرار دیا، اس کو اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ فرمائے، اور ہمیں بتا دیا کہ اس کی اطاعت میری اطاعت. جیسا کہ رسول پاک کے بارے میں فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو آپ کا ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب آپ بدر کے دن کافروں کی طرف کنکریاں پھینک رہے تھے دعا کر کے، تو وہ آپ نے میں پھینک رہا تھا. اللہ فرماتا ہے رسول کے عمل کو، رسول کے قول کو، رسول کے فعل کو خدا اپنا فعل قرار دیتا ہے. صحیح. تو یہ خلیفہ ہے. بالکل. بہت بہترین طریقے سے محترم وزیر صاحب نے جس انداز سے ہمیں جی تو چاہتا ہے ان کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرتے چلے، سیکھتے چلے، لیکن یہ ٹائم کا تھوڑا سا ہمیں مطلب پرابلم ادھر ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز مزید، کیونکہ جب ہم خلیفہ یا مطلب امام کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس سے خلافت اور امامت کا تصور پھر آ جاتا ہے، تو انہی کے پیچھے پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ نور ہی ہے. جہاں اللہ نور سماوات والارض کی بات کرتے ہیں، کیا جہاں پہ نور یزدان کی بات ہوتی ہے، تو اب ان کو اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ نافی کر لیں گے، مطلب آج کے دور میں پھر جو نا مسائل کیا ہے یوز کے، اور کیا میسج پھر اس کے بعد دیں گے دیکھیے تمام لوگوں کو، اور بالخصوص پاکستان کی جو حالت آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. بس ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کو سلامتی عطا کرے. بات یہ ہے کہ وہ قوم، وہ جماعت جن کے پاس رہنمائی کے لیے، سرپرستی کے لیے ایک زندہ آل رسول کا امام موجود ہو، انہیں کسی قسم کی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر تو مولانا حاضر امام یوتھ کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی ملک کی جماعت کو ملاقات کا شرف دیتے ہیں تو وہاں پہ عام جماعت کو الگ سی ملاقات دیتے ہیں، اور یوتھ کے لیے امام الگ سے ملاقات کا اہتمام کرتے ہیں. امام ان کے ویژن کو بھی سنتے ہیں اور اپنے امامت کے ویژن کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اگر اس کے باوجود پھر ہم امام کی گائیڈنس کو نظر انداز کریں تو پھر اس صورت میں ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے. امام کا کوئی کچھ نہیں بگڑتا ہے، وہ بے نیاز ہے. بس یہ ہمارے جو نا جو بھی مطلب دیکھنے والے ہیں ان سے میری یہ استدعا ہوگی. وہ میں کہتا نا صاحب اصفہانی نے بہت خوبصورت بات کی، تہی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل. صحیح. تہی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل، کہ خضر از آب حیوان تشنمی آرد سکندر را. کم نصیب لوگوں کو ان کے درمیان رہبر کامل کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے کہ خضر نے سکندر کو اپنے ساتھ آب حیات کے چشمے تک پہنچایا، خود آب حیات سے سیراب ہو گیا اور سکندر کو پیاسا واپس کر دیا. صحیح. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت پورے اسلام کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، اس چھوٹی سی اکائی کے اندر وہ امام آل رسول موجود ہے، اور دنیا کی
بیشتر سمجھدار سنجیدہ لوگ سمجھ رہے ہیں. آل رسول اور نور کی جب ہم بات کرتے ہیں ہدایت کے، بالکل وہ آل رسول کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رسول کے نور کا حامل ہے، رسول کے علم کا حامل ہے، اور رسول کی سیرت کا حامل ہے. تو علی کو اس نے غدیر کے سطح سے دکھایا کہ وہ تمام صفات آج کے بعد اس علی کے اندر موجود ہے جو اب تک میرے اندر موجود تھی. جس طرح سے ایک شعر آیا تھا محترم وزیر صاحب کی، پتہ نہیں کن کا تھا، فارسی میں ہے کہ کثیر و میسر نشدین سعادت بکعبہ ولادت مسجد شہادت تو وہ ہے. تو یہ علی ہی تھے، اور علی نے انہی خصوصیات کو حسین میں شفٹ کر دیا، حسین نے زین العابدین کو شفٹ کر دیا. اور یہ ذمہ داری دیکھو کہ عاشورے کے دن حسین علیہ السلام اپنے انصار کی شہادت کے بعد تنہا میدان میں لڑتے رہے. جب شہادت کا لمحہ آیا تو اس الہی امانت کو سپرد کرنے کے لیے اپنے بعد میدان سے امام زین العابدین کے پاس خیمے میں آئے کربلا میں. اس وقت امام زین العابدین بیمار تھے، شریک جنگ نہیں تھے، وہ خیمے کے اندر حالت بیماری میں تھے. صحیح. تو حسین نے وہ نور، وہ علم، وہ حکمت، وہ بصیرت امام زین العابدین کو منتقل کر دیا. صحیح. رکھا ہے حق نے، یہ میرا شعر ہے، بالکل رکھا ہے حق نے ہدایت کا یہ درست نظام، رکھا ہے حق نے ہدایت کا یہ درست نظام، جہاں میں آئے مسلسل امام بعد امام. واہ واہ واہ. جہاں میں آئے مسلسل امام بعد امام. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحیح. کہ زمانہ کبھی امام آل رسول سے خالی نہیں رہی ہے. آج پیغمبر پاک نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس امام کو پہچانو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، ورنہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے، ممات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، تو وہ ایسا آدمی جہالت کے موت مرے گا. صحیح. بس میں اپنے یوتھ کے لیے اپنے کلام کا پیغام، قرینہ بس یہی ایک ہے زمانے میں فضیلت کا، قرینہ بس یہی ایک ہے زمانے میں فضیلت کا، بنو حامی یدائی دم بدم کار امامت کا. بنو حامی یدائی دم بدم کار امامت کا. بس یہی ہے. اچھا، یہ اس کو ختم کرنے سے پہلے بہت خوبصورت آپ نے اپنے اس شعر کے ذریعے سے جو نا پیغام بھی دے دیا. یہ گلگت بلتستان اور پاکستان کی جو مطلب سچویشن آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسی سلسلے میں اس یوم امامت کو بھی سامنے رکھ کے آپ کیا مطلب مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ مطلب جو گمبھیر ہے، اور اس کے حوالے سے بھی اگر کوئی پیغام دیں. میں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اپنے خطبے میں بتا دیا تھا، اور آج بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے ہمارے امام کے تاج پوشی کا دن ہے. میں گلگت بلتستان کے اہل ایمان کو تفرقہ بازیوں سے، اس کے خوف سے باہر نکل کر ایک امت واحدہ، ان مشترکات پر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے جو تمام مسالک کے اندر موجود ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیغمبر پاک کی رسالت، قیامت کا تصور، قرآن اور تمام ارکان، اس میں ہم سب ایک ہیں. تو باقی تشریحات کے اعتبار سے کچھ اختلاف تو نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمارے بنیادی اتحاد کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں امت واحدہ کی شکل اختیار کر کے داخلی اور خارجی طور پر اس وقت جو سازشی قوتیں گلگت بلتستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی سرگرم ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے ہمیں ایک متحدہ قوم کی صورت میں، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ہے.
ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہائے ایک. ہائے ہائے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ہائے 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 زبردست. یہ آپ کا اپنے اشعار ہے؟ یہ علامہ اقبال کا. اچھا اچھا. آپ کے اپنے اشعار میں کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو وہ خیر ابھی زبانی مجھے ذہن نہیں مطلب وہ بعد میں پھر وہ ہے وہ اتحاد ملی کے نام سے میں نے کلام لکھا. صحیح ہے. اس میں بھی وہ گھر پہ ہوں گے نا، تو وہ بعد میں الگ ہم اس کا ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آج ہم امن و آشتی کی طرف ایک دوسرے کے قریب آنے اور اپنے اس خطے میں موجود مسائل کو پرامن طریقے سے ایک متحدہ قوم کی صورت میں اقتدار کے ایوانوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں متحد ہونا چاہیے، حق کے ساتھ دینا چاہیے، اور خامخواہ کی اختلافات کو ہوا دینا اس وقت نہ پاکستان کے حق میں ہے، نہ اسلام کے حق میں ہے، نہ کسی مسلم مسلک کے حق میں، نہ جمہور نہ جمہوریت کے حق میں. تو محترم وزیر صاحب بہت بہت نوازش، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ ٹائم ہمیں اسپیئر کیا، اور بالخصوص اپنے جو عالمانہ جو طرز گفتگو اور اپنے علم سے ہمیں منور کر دیا. ہم سے زیادہ سے زیادہ آپ کی محبت ہے، بہت ہی آپ آئے، آپ کی محبت ہے. تو اس کے بالکل سر، آپ اگر آپ اینڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم میرا خیال سے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی جماعت کے ایک ایک فرد کو مولانا حاضر امام کے 66واں یوم امامت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہمیں اپنے امام سے تجدید وفاداری کا ایک دن ہے. اگر زندگی میں ہم سے امام کی اطاعت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو زندگی کے بقیہ امانت کے دنوں میں ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ کل خدا کے حضور جب امام کے ساتھ ہم خدا کے حضور جائیں گے تو ہم سرخرو ہو سکے، آبرومند بن سکے، اور جنت کے لیے ہم لائق بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت نوازش محترم وزیر فدا علی ایسار صاحب، بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ. یہ جو ایک نشست میں بتا دوں ٹائم کے حساب سے، اگرچہ یہاں پہ زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن مجھے تو لگتا ہے بہت کم میرے خیال سے کافی وقت لگا. تو میں ساتھ ہی اپنے محترم منظور احمد صالح صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ یہ جو معاونت ویڈیوگرافی میں ہم تکنیکی معاونت، ٹیکنیکلی ہمیں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، بڑے خاموشی سے چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور خود جوان ہے اور ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ منسلک ہے. اچھی بات ہے، بس زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں. تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب کو جو نا میں تشکری کرنا چاہوں گا، اور میں بھی آپ سب کو جس طرح سے محترم استاد وزیر صاحب نے آپ کو تبریک دے دیا، یعنی مبارکبادی دے دی یوم امامت امام شاہ کریم الحسینی کے حوالے سے، تو آپ سب کو یوم امامت مبارک ہو. بہت بہت نوازش ہے.